اور ان کے تمام پارٹی اراکین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس ایوان کا لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا۔ السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں، آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ قیدی نمبر 804، نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804، یہ فلک شگاف نعرے آج جس وقت نو چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جیت کر تقریر کر رہے تھے، اس وقت لگائے گئے، ان کو گھیر لیا گیا، ان کو گھیر کر گو نواز گو کے نعرے بھی لگائے جاتے رہے، اور پھر پروٹیکٹیو شیلڈ جو شہباز شریف صاحب نے بنائی ہوئی تھی وہ خواتین کو اپنے اطراف انہوں نے جمع کیا ہوا تھا۔ صبح سے جو ایوان کی کاروائی ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج ذرا ولاگ ذرا ڈیفرنٹ سٹائل کا ہوگا۔ شروع میں آپ نے کچھ نعرے ملاحظے کر لیے، معاملات ملاحظہ کر لیے، پھر عمر ایوب صاحب کی تقریر کا جو معاملہ تھا وہ کیا ہوا، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ نے ولاگ کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے تاکہ تمام تر جو انفارمیشن فلو ہے وہ انٹیکٹ رہے۔ ایک اور گزارش، اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ہٹ کیجئے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے شروعات کیسے ہوئی دن کی؟ آج جس وقت نو چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہاؤس اور آفس میں گئے، یعنی قومی اسمبلی یعنی ایوان کے اندر گئے، تو ان کو آلریڈی سیکیورٹی اسکواڈن یعنی ان کا جو پروٹوکول تھا جو پرائم منسٹر کو دیا جاتا ہے وہ مل چکا تھا۔ انہوں نے ناشتے کا آج انتظام کیا ان تمام اتحادی اراکین قومی اسمبلی کے لیے جو آج انہیں ووٹ دینے جا رہے تھے۔ جب وہ تمام کے تمام ناشتہ کر رہے تھے تو ان ناشتہ کرنے کی جو ڈشز تھیں، جو قیام و طعام تھا، بڑی ڈیٹیل سٹوری ہے اس کے اندر، کون کون سی ڈشز شامل کی گئی وہ تک یوٹیوبرز نے اپنے سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر شیئر کیا وی پی این لگا کر۔ اور آپ کے جو ملک کے نو چنتخب وزیر اعظم ہیں جناب میاں شہباز شریف صاحب، وہ جب ایوان کے اندر داخل ہوئے تو ان کے استقبال چور چور کے نعروں سے کیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنا خطرناک ریزسٹنس شاید کسی دھاندلی زدہ حکومت کو فیس کرنا پڑی ہو جتنی خطرناک ریزسٹنس آج قومی اسمبلی میں میاں شہباز شریف صاحب اور ان کے بھائی میاں نواز شریف صاحب کو کرنی پڑی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو مناظر سامنے آ رہے تھے، جو پکچرز آ رہی تھیں، آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب جب ساتھ بیٹھے تھے، چہروں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ چہروں کے اوپر پریشانی ہے۔ پھر قرآن پاک کے سائے میں جب آپ حلف برداری کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، اور آپ نے آگے جانا ہے تو جا کر جواب کیسے دینا ہے۔ یہ بہت مشکل پینڈے ہیں جی، یہ بہت مشکل آنکڑے ہیں، اس سے گزرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر میاں شہباز شریف صاحب کی تقریر کا آغاز تھا اس کے اوپر ہنسے نہ تو بندہ کیا کرے۔ شروع میں آپ نے کلپس تھوڑا سا ملاحظہ کر لیا ہوگا، انہوں نے اپنے آپ کو لیڈر آف دا اپوزیشن کہہ دیا کیونکہ ان کے دماغ میں چل یہی رہا تھا۔ کہتے ہیں جب کوئی بھی شخص سائیکولوجیکلی اپنا مائنڈ دینا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کی جو سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے وہ بات ہوتی ہے جو اس کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ آپ نے بننا لیڈر آف دا اپوزیشن ہے۔ آپ کا ووٹ ہی نہیں ہے، آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ جب آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے تو پھر آپ کلیم کیا کرتے ہیں؟ آپ کے اوپر تو بلیمز آلریڈی چل رہے ہیں، آپ کلیم کیا کرتے ہیں پرائم منسٹر بننے کا؟ پھر میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ برابر میں جو صاحب بیٹھے تھے جن کا نام میاں محمد نواز شریف ہے، جو لندن سے پاکستان آئے، پاکستان کے اوپر جو کیمپین چلی نیشنل ٹیلی ویژنز اور اخبارات کے اوپر وہ تھی پاکستان کو نواز دو، نہیں نوازا گیا، شہباز کو نواز دیا گیا، شہباز کو نواز دیا گیا، اور پھر وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے نواز کے ساتھ شہباز اور شہباز کے ساتھ نواز بٹھا دیا گیا۔ مجھے تو فضا شیزا یاد آنا شروع ہو گئی۔ اچھا، فضا سے یاد آیا یا شیزا سے یاد آیا، جب موصوف
یہ ہم کلامی کر رہے تھے ایوان کے اندر, کیونکہ ان کے کانوں کے اوپر تو اس وقت بھنبورے لگے ہوئے تھے. ہم کلامی کیا کر رہے تھے؟ وہ کر رہے تھے کہ جناب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے لیڈر آف دا اپوزیشن چنتخب کر لیا. تو برابر میں شیزا موجود تھی, حالانکہ شیزا دوسری طرف بیٹھی تھی, وہ بھی ہیڈ فون لگا کے, سمجھ گئے ہوں گے. برابر میں دوسری شیزا بیٹھی تھی, اس نے کہا کہ اللہ واسطہ ہے تسا ہن وزیر اعظم بن گئے ہو, ٹینشن ختم ہو گئی ہے, ٹینشن نو سائڈ تو رکھو, تسا وزیر اعظم بن گئے ہو. پھر ان کو یاد آیا تو انہوں نے گڑبڑا کر وہ بول دیا. تو پریشر اتنا ہے, اور اس صورتحال کے اندر جبکہ چور چور کے نعرے لگ رہے ہوں, نہ وہ باغی نہ غدار قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ رہے ہوں, جب یہ نعرے لگ رہے ہوں کہ آپ کو ہم چلنے نہیں دیں گے, اس ایوان کو ہم چلنے نہیں دیں گے, جب حالات اس حد تک مشکل ہو چکے ہوں, تو اس صورت میں آپ بتائیے کہ سکون سے کون بیٹھے گا؟ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب لاسٹ بال کے اوپر تک کھیلنے کی بات کر رہے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت 2021 کے اندر, تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ جو بھی بات کر رہے تھے اس کے اثرات یہ تھے کہ شہباز شریف صاحب کو پوزیشن نہیں مل رہی تھی اور وہ آنکھیں چرا چرا کے دیکھ رہے تھے. آج بھی آنکھیں چرا چرا کے دیکھ رہے تھے. 3 پیس پہن لینے سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن جب آپ کے دل میں یہ پتا ہو آپ کو کہ دل سے آپ نے کیا کیا ہوا. گزشتہ رات ان کے جو سینیٹر ہیں, مجھے اچھی طرح ان کا نام ان سے ذہن سے نکل رہا ہے, انہوں نے وہ سفید بالوں والے تھوڑے سفید بال ہیں ان کے, انہوں نے پارس کے شو میں میرے خیال میں یہ کہا ہے کہ یہ چوری کا مینڈیٹ ہے اور یہ دن زیادہ نہیں ہے اس ایوان کے چلنے کے. ایوان کے چلنے کے دن واقعتاً گنے جا چکے ہیں, زیادہ نہیں ہے. اب اس کو چھوڑ دیں. اب آ جاتے ہیں ذرا, جیسے ہی میاں شہباز شریف صاحب نے خطاب ختم کیا اس کے فوراً بعد عمر ایوب صاحب کی تقریر شروع ہوئی, اور پھر وہی ہے چال بے ڈھنگی جو کل بھی تھی سو اب بھی ہے. عمر ایوب صاحب نے خطاب ادھر سے سٹارٹ کیا, ادھر سے سرکاری ٹی وی نے ان کو میوٹ کر دیا. پھر عمر ایوب صاحب کو وہاں پر جو کہ پرائم منسٹر شپ کے کینڈیڈیٹ ہیں اور لیڈر آف دا اپوزیشن ہے رائٹ ناؤ, عمر ایوب صاحب نے اس وقت یہ انسسٹ کیا کہ ان کا خطاب نیشنل ٹیلی ویژن پر نہیں چل رہا ہے, تو ان کا خطاب دکھا دیا گیا. اب عمر ایوب صاحب نے اپنے سامنے عمران خان کی تصویر رکھی ہوئی تھی, انہوں نے تصویر رکھی ہوئی تھی, سائیڈ پہ تصویر کو کر نہیں سکتے تھے, تو کیا ہوا, کیمرہ اینگل عمر ایوب صاحب کا بیک سے لیا گیا تاکہ عمران خان کی تصویر. یار یہ کون پاگل کا بچہ ہے یار, یہ کون پاگل ہے یار جو یہ حرکتیں کر رہا ہے. آپ اندر لانے پر پابندی لگا دو اگر برا لگتا ہے, نیشنل ٹیلی ویژن پر نہ جائے تصویر, یہ مطلب میری سمجھ سے باہر ہے. اس لیے انسان کو اپنے انداز سے سوچنا ہوتا ہے, حالات اور واقعات کے پیرائے کو سائیڈ پر رکھ کر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کیا کرنے لگیں اور ملک کے اندر اس وقت حالات چل کیا رہے. عمر ایوب صاحب نے اپنے خطاب میں کیا کہا وہ کچھ پوائنٹرز میں رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا 3 نومبر 2022 کا ذمہ دار بھی شہباز شریف ہے, عمر ایوب خان. ارشد شریف کی کیا غلطی تھی, اس کے قتل کا حساب کون دے گا؟ کیا سوالات اٹھائے انہوں نے. ہمارے لیڈر نے ریاست مدینہ کی بات کی, اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے, عمر ایوب خان. جن لوگوں نے اپنی جوانی قربان کر دی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عمر ایوب خان. بانی پی ٹی آئی پر حملہ کرنے والا ایک نہیں 3 شوٹر تھے, پی ٹی آئی کے 10,000 سے زائد لوگ گرفتار ہوئے ہیں. یہ کوئی مذاق چل رہا ہے؟ اور اگر یہ باتیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر, تو یہ لوگ اسمبلی میں آئے کیوں ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو اس کی ایکسیپٹنس ہے, لیکن کتنی ہے, کتنے دنوں تک ہے, یہ آنے والے چند دن میں اس کا پتہ چل جائے گا. یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ حالات کس ڈگر کس رخ اختیار کرتے ہیں. حالات کا پلٹنا, حالات کا دوسری ڈگر اختیار کرنا اور حالات کا بہتری کی جانب جانا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, اور حالات کنٹرول میں نہ ہونا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. ابھی آج کا جو اوور آل سینیریو ڈیولپ ہوا ہے اس کے اندر ایک چیز تو کلیئر ہے, وہ یہ کہ اس والی اپوزیشن نے اس والی گورنمنٹ کو چلنے نہیں دینا. اب اس میں سیاسی مفاد اس کو سمجھا جائے, اس کو مفادات کی جنگ سمجھا جائے, یا اس کو جو کچھ ہوا اس کا ریاکشن سمجھا جائے, پاکستان کی پالیٹکس میں تو یہ ہوتا آ رہا ہے. لیکن جو پچھلے 2 سال میں ہوا اس کو ایکسپٹ نہ کرنے کی جو روایت پی ٹی آئی نے رکھ دی ہے, میرے خیال میں اس کے بعد کوئی بھی کسی کے اوپر ظلم ڈھائے گا تو 10,000 دفعہ سوچے گا کہ پبلک نے اگر ریئیکٹ کیا تو اس کا نتیجہ ڈیفرنٹ آئے گا. ایک چیز بڑی اچھی لگی ہے مجھے کہ لاسٹ ٹائم جب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ
قومی اسمبلی کے اندر نہیں بیٹھیں گے. جب عمران خان صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ قومی اسمبلی کے اندر نہیں بیٹھا جائے گا, جو بھی ہوگا ایوان کے باہر ہوگا, کیونکہ وہ اس اسمبلی کو, اس ایوان کو مانتے نہیں تھے. اب ایٹ لیسٹ یہ تدبر, یہ برداشت پی ٹی آئی کے اندر انکلکیٹ کر چکی ہے کہ انہیں ایوان کے اندر بیٹھنا ہے. انہیں بات کرنی نہیں کرنی یہ الگ بات ہے, انہیں کسی کے ساتھ الائنس بنانا ہے نہیں بنانا یہ الگ بات ہے, لیکن انہیں کانسٹیٹیوشنل پیرافریم کے اندر رہتے ہوئے فائٹ کرنا یہ بہت بڑا ڈیسیژن ہے, یہ اچھا ڈیسیژن ہے. اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے, ہر کوریڈور کی جانب سے ویلکم کیا جانا چاہیے. اب وہ کیا بولتے ہیں, ریئیکشن کتنا بڑا ہے, اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. بھائی 2 سال میں کیا کچھ نہیں ہوا. عمران ریاض خان کا نام لیا, ستور کا نام لیا, عمران خان صاحب خود نہیں تھے. اگر عمران خان صاحب خود ہوتے تو باقی جرنلسٹ کا بھی نام لیتے جنہوں نے سچ بولنے کی پاداش میں نوکریوں سے ہاتھ دھویا ہے. ان کے اوپر دن تنگ کر دیا گیا, روزگار تنگ کر دیا گیا, گرفتاریاں برداشت کی, ننگا کیا گیا, مارا گیا, پیٹا گیا. ان کا نام بھی ان کو لینا چاہیے تھا. بھائی میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے کے اوپر, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. دوسری طرف تو مزے ہی مزے ہیں, پیسہ ہی پیسہ ہے, لفافے ہی لفافے ہیں, سب کچھ ہے. اس سب کو چھوڑ کے سچ کے ساتھ کھڑے ہو کر کم از کم اتنی اپریسیشن تو بنتی ہے عمر ایوب صاحب تک. اگر یہ بات میری پہنچ رہی ہے تو پہنچنی چاہیے کہ بھائی وہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ کی وجہ سے, یعنی سچ بولنے کی وجہ سے, آپ لوگوں کے حق میں سچ بولنے کی وجہ سے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ابھی تک انڈر تھریٹ ہے, ان کا نام بھی آپ کو فلور آف دا ہاؤس کے اوپر لینا چاہیے تھا. ادھر عمران خان ہوتا تو اس نے لینا تھا. آئی کین بیٹ آن دس. تو یہ والی چیز جو ہے نا یہ سوچنے والی ہے. اب اوور آل جو سینیریو بن رہا ہے میرے خیال میں آنے والے جو 3 مہینے ہیں وہ شاید لیوریج دے دی جائے گورنمنٹ کو کہ وہ بجٹ پیش کرا سکے. لیکن یہ والی جو پارٹی ہے نا یہ پارٹی چلے گی نہیں, کیونکہ پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے, اور جو پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے اس پارٹی نے آپ کو پارٹی کرنے نہیں دینی ہے. تو حالات اتنے آسان نہیں ہیں جتنے آسان پبلک کو دکھائی دے رہی ہیں. پبلک سمجھتی ہے کہ حالات شاید ان کے لیے اتنے آسان رہیں گے. بہرحال پی ٹی آئی اسمبلی کے اندر ہے, سنی اتحاد کونسل کے زیر انتظام ہے, مجلس وحدت المسلمین کے زیر انتظام ہے, یا جس بھی پیرا فریم میں ہے. یہ ہونا بہت اچھا تھا. انٹرا پارٹی انتخابات آج ہو گئے پی ٹی آئی کے, پھر غور خان صاحب منتخب ہو گئے ہیں, عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل. یہ ساری چیزیں اچھی ہیں, لیکن ٹکتا ہے نہیں ٹکتا. الیکشن کمیشن اس کے اوپر عقل کی جو ہے وہ مت لیتا ہے نہیں لیتا. آنے والے 2-3 دن کے اندر چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ان اینی کیس سینیریو, یعنی اینی ورسٹ کیس سینیریو, اگر ایسا ہوتا ہے کہ پھر انٹر پارٹی انتخابات کل عدم ہو جاتے ہیں اور بلہ چھین لیا جاتا ہے, تو یہ ذہن نشین کر لیجئے گا کہ آنے والے چند دن میں سختیاں مزید بڑھیں گی. ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ہٹ کیجئے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.